آج خیر الانام آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے، اور آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ ہمیں گیت میں گاتے ہیں، باپ کا کلام اب ہوا ہے مجسم۔ کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس۔ بولنے میں ہم کرسمس بولتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو الگ الگ یا معنی کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو پھر یہ کرائسٹ میس دو الفاظ ہیں۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیحا، مسح شدہ، مخصوص کیا ہوا۔ ماس اس کے لیے یونانی لفظ ہے یوکرس، اس کا مطلب ہے پرستش یا عبادت۔ کرسمس سے مراد عبادت کے ذریعے سے مسیح کے جنم دن کی یا مسیح کی پیدائش کی خوشی منانا ہے۔ عبادت کے ذریعے سے یسوع مسیح کے لیے یا اس کی پیدائش کے لیے خوشی کو منانا ہے۔ اسے ہم عید تجسم المسیح بھی کہتے ہیں، یعنی دی انکارنیشن ڈے آف کرائسٹ، یسوع مسیح کا جسم میں آنا۔ ہم نے کل کرسمس منایا اور پوری دنیا کے ساتھ مل کر ہم اس عالمگیر خوشی کو منا سکے، اس میں شامل ہو سکے۔ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ آج ہم اس پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ وائی وی سیلیبریٹ کرسمس۔ پہلے نقطے پہ ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کے تجسم کی خوشی کو ہم منا سکیں، اسے انجوائے کر سکیں۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30 سے 32 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ فرشتہ مقدسہ مریم کو جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تو حاملہ ہوگی، جسم کی حالت میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور جو قدرتی نظام ہے خدا کا وہ اسی کے تحت پیدا ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ تھا، کلمہ خدا تھا، اس نے جسم لیا،
کلام مجسم ہوا. ہم اس مجسم کلام کی خوشی منانے کے لیے ہم اس دن کو، جسے ہم کرسمس کہتے ہیں، ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. دوسری وجہ، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی دنیا سے محبت کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. خدا کی محبت کا یہ عملی اور واضح ثبوت ہے کہ وہ جو دنیا سے رکھتا ہے، اس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، قبیلہ، ہر ایک شخص آتا ہے. کسی ایک گروہ، کسی ایک ملک، کسی ایک خاندان، کسی ایک ریاست کے لیے نہیں. خدا کی محبت دنیا کے لیے. خدا قادر مطلق خدا، خدا عظیم خدا، اس کی محبت بھی عظیم ہے. ہم اس محبت کا اعلان کرتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے جسم لے کر آنے کی خوشی مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں. تیسری بڑی وجہ، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. سو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا ملاپ کر لیا. مسیح ملاپ کا وسیلہ بنا ہے. یسوع مسیح کا جسم میں آنا، کیونکہ خدا کا ایک وجود ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. انسان کا ایک وجود ہے اور وہ نظر آتا ہے. تو خدا یسوع مسیح کو جسم لینا پڑا یا جسم میں آئے تاکہ اس ملاپ کے پروسیجر کو مکمل کر سکے. تو اس نے ہم سے، یعنی خدا نے انسان سے اپنا ملاپ کر لیا یسوع مسیح کے. ہم اس ملاپ کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. چوتھی بڑی وجہ، زبور 103 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. خدا کا شکر کرنے کے لیے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ہمارے ذمہ نہیں لگایا. جس طرح ہم نے گناہ کیے، لکھا ہے ہماری بدکاریوں کے موافق ہم کو بدلہ نہیں دیا. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر
اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ خداوند یسوع مسیح جب جسم لے کر آئے ہیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس بات کا شکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے گناہ تھے اس کے مطابق اس نے ہم سے سلوک نہ کرنا چاہا اور نہ کیا۔ بلکہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، یوحنا پکار کے ہوئے یسوع مسیح کو جب دیکھتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، تو کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ گناہ سارے جہان نے کیے ہیں، میں نے، آپ نے کیے ہیں، لیکن اس کا ذمہ خدا نے یسوع مسیح پہ اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ وہ جسم لے کر آیا تاکہ انسان کے گناہ جو ہے وہ اٹھا لے۔ پانچویں اس کی بڑی وجہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، ہم اسی باب میں رہیں گے، 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع ہمارا عوضی بننے کے لیے آیا۔ کلام بیان کرتا ہے وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے خود گناہ نہیں کیا۔ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ عوضی بننا اس نے پسند کیا۔ ہم اس عوضی کے لیے، اس کا شکر کرنے کے لیے ہم اس خوشی کو مناتے ہیں۔ میں اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے اپنی راست بازی کو ثابت نہیں کر سکتا تھا، میں راست باز ہو نہیں سکتا تھا۔ یشعیاء کہتا ہے ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند، لیکن یسوع نے ہمارا عوضی ہونے کے لیے یہ پسند کیا، وہ ہمارا عوضی بننا، ہم اس کے لیے خوش ہیں۔ چھٹی ریزن اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ یسوع کا جسم میں آنا، incarnation of Lord Jesus Christ is become our righteousness، میری آپ کی راست بازی کے لیے۔ میں اس لیے اس دن کو مناتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے راست باز بنا دیا۔ داؤد کہتا ہے اس نے میرا ٹاٹ اتار دیا ہے اور مجھے شاہی خلت پہنا دی ہے۔ اس نے مجھے راست بازی کا لباس پہنا دیا ہے۔ اس نے آلودگی کو، نجاست کو، گندگی کو، ناپاکی کو، پلیدگی کو مجھ سے دور کیا ہے اور راست بازی کا خلت پہنا دیا ہے۔ ساتویں وجہ 5ویں باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ اس نے
ہمیں مسیح کے ایلچی بنایا ہے. آئی ایم امبیسڈر آف کرائسٹ. میں اس لیے خوشی مناتا ہوں، میں اس لیے اس دن کو مناتا ہوں کیونکہ میں مسیح کا ایلچی ہوں. نہ میری لیاقت تھی، نہ مجھ میں کوئی خوبی تھی، لیکن اس نے اپنے پاک بلاوے کے تحت مجھے بلایا اور مجھے خدمت گزاری سونپ دی. میں مسیح کا ایلچی ہوں. ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں. بس اپنے بدنوں سے مسیح کا جلال ظاہر کرو. 8ویں بڑی وجہ، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 19-20 آیت ہم دیکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. مسیح کی طرف سے میل ملاپ کا پیغام پھیلانے کے لیے اس نے ہمیں مقرر کیا. ہم بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا. وہ جو انسان کی گراوٹ کے باعث خدا اور انسان کے درمیان جدائی تھی، خداوند یسوع مسیح کا جسم لینا اس بحالی کا سبب ہے. ریکنسلیشن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کروائی. اس جدائی کی دیوار کو، اس خلا کو، اس دوری کو جو خدا اور انسان کے درمیان تھی، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو زمین پر ہے اور اس کی روشیں ہمیشہ بری ہی رہی، وہ کبھی آسمان پہ جا نہیں سکتا تھا. خدا جو پاک ہے اور آسمان پر ہے، وہ خود زمین پہ نہیں آ سکتا تھا. اس لیے کون آیا؟ کلام یہ بیان کرتا ہے، کلام مجسم ہو. تو نے میرے لیے بدن تیار کیا. خدا یسوع مسیح ریکنسلیشن کے لیے آپ کے میرے درمیان میں ہے. میں اس کی خوشی مناتا ہوں کہ وہ خدا کے ساتھ میرے ملاپ کا سبب بنا. گناہ بدکاری کے باعث خدا اور انسان کے درمیان جدائی پڑ گئی، لیکن یسوع نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. گویا یسوع مسیح کا دنیا میں آنا انسان کے آگے کھڑا ہو جانا ہے. بائبل بیان کرتی ہے خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا. انسان کے لیے ضروری تھا کہ گناہ کے باعث وہ مرے، لیکن یسوع مسیح انسان کا عوضی بنتا ہے اور لکھا ہے اس کے گناہ اپنے اوپر لیتا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس نے شرمندگی کی پرواہ کیے ہوئے بغیر صلیب کا دکھ سہا. میرے آپ کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. خدا یسوع مسیح کا جسم میں آنا میرے
آپ کے ملاپ کا سبب ہے خدا کے ساتھ. اور ملاپ کون سا ہے؟ نہ ختم ہونے والا. خدا یسوع مسیح کا میرے لیے دنیا میں آنا خدا کے ساتھ مجھے اس قدر مضبوطی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کے ساتھ رشتے میں آنا. اور وہ رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، باپ اور اس کی اولاد کا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. 9ویں بڑی وجہ، ہم دوبارہ انہی 2 آیات کو پڑھیں گے. دوسرا تنکیوں 5واں باب 19-20 آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. بس ہم مسیح کے الچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. لوگوں سے التماس کرنے کے لیے کہ وہ بھی خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیں. جس طرح خدا نے میرے ساتھ ملاپ کر لیا، میری تقصیریں، میرے گناہ مجھ پر لدے نہیں ہیں، ان کا بوجھ آج بھی مجھ پر نہیں ہے، بلکہ ان کو یسوع نے اٹھا لیا ہے اور مجھے راست باز بنا دیا ہے. میری بدکرداریاں اس نے لے لی ہیں. یشعیاہ کہتا ہے اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہماری بدکرداریوں کے باعث وہ کچلا گیا اور مجھے اس نے آپ کو راست باز بنا دیا. اب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اب یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم مسیح کی جگہ پہ، مسیح کے لیے لوگوں کو خدا کے پاس لائیں. جس طرح خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں کے موافق بدلہ نہیں دیا، ہماری تقصیروں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، آج خدا ہمیں یہ چاہتا ہے ہم کسی گنہگار کو، ہم کسی کمزور کو، ہم کسی بے ایمان کو ایسے دیکھیں، اگرچہ وہ گناہ کی حالت میں، اگرچہ وہ گنہگار ہے، تو بھی ہمارا دل اس کے لیے ترسے. یہ سوچ کر کہ جس طرح خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، میں اس کے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے خدا سے شفاعت کر سکتا ہوں. آج جب ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ غلطی کرتا ہے، یا ہمارا گناہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ہماری بےعزتی کرتا ہے، ہمیں شرمندہ کرتا ہے، ہم اس سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے. ہاں، کیا میں اچھے کردار کا مالک تھا جب خدا نے مجھ پر رحم کیا؟ آج جب خدا کا فضل مجھ پر ہو گیا ہے اور آج کوئی شخص میرے سامنے اس حالت میں ہے، میں بھی اس پر رحم کر سکتا ہوں. میں اس کے ساتھ مل کر خدا کے پاس چلا جاتا ہوں. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپ دی ہے. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ہر راست باز کا ایک ماضی تھا.
اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے. آج کا راست باز کل وہ کون سی زندگی گزار رہا تھا یہ اسے بہتر پتا ہے. اور آج جسے میں گنہگار گردانتا ہوں خدا اسے تبدیل کر سکتا ہے. پالوس کے بارے میں کون کہہ سکتا تھا جو کہ پہلے ساؤل تھا، لیکن خدا نے اسے غیر قوموں کا رسول کہا اور اس کی خدمت سے بہت سی روحیں اور بچتی ہیں. میں یہ خوشی مناتا ہوں مسیح میرے لیے دنیا میں آیا، اس لیے اس دن کو مناتا ہوں. میں اس خوشی کو اس لیے مناؤں گا اور کیا میرے باعث بہت نہیں تو کچھ لوگ خدا کے پاس آئیں گے. میں ان کا ملاپ خدا سے کروا دوں گا. میں انہیں یسوع مسیح کے پاس لے آؤں گا. 10ویں وجہ ہم دیکھیں گے دوبارہ ایک حوالہ 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. خدا کی راست بازی ظاہر کرنے کے لیے میں اس لیے اس بڑے دن کو مناتا ہوں، کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہوں، کیونکہ خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے. رسول کہتا ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اپنی نہیں، خدا کی راست بازی ہو جائے. مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، میری اپنی راست بازی کچھ نہیں. داؤد کہتا ہے انسان بہترین حالت میں بھی ناپائید ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. سو مسیح کا متجسم ہونا، the incarnation of Jesus Christ، مجھے ایک سالڈ گراؤنڈ دیتی ہے، ایک مثبت وجہ دیتی ہے کہ میں اس کے جسم میں آنے کی خوشی مناؤں. میں اپنی خوشی کا اظہار کروں کیونکہ اس نے میرے لیے جسم میں آنا قبول کیا. میں اس کی محبت کا مشکور ہوں. میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ خدا نے مسیح میں ہو کر میرے ساتھ ملاپ کر لیا. میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے گناہ میرے ذمہ نہیں لگائے. میں اس بات کے لیے اس کا شکر کرتا ہوں کہ وہ میرا عفظی بنا. خدا نے مجھے راست بازی بخش دی ہے. میں مسیح کا الچی بن گیا ہوں. میرا مسیح کے ساتھ قدر گہرا ملاپ ہو گیا ہے کہ اب میں اس ملاپ کے پیغام کو دوسروں تک لے جاؤں گا. میں اس دن کی مناسبت سے اوروں کو مسیح کی رفاقت میں، اس کی ملاپ میں، اس کے ساتھ ملاپ میں لے آؤں گا. میں خدا کی راست بازی بن گیا ہوں اور اس کو ظاہر کروں گا. آمین. آئیے ہم اس دن کی اہمیت کو اور بہتر طریقے سے
اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. میں یہ دن محض اچھے کپڑے، اچھے کھانوں، اچھی جگہوں پہ جانے، دوستوں سے ملنے اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں صرف نہ کروں، بلکہ جو اس دن کے پیچھے جو روح ہے میں اس کو اس کے مطابق نبھا سکوں. میں کیوں کرسمس مناتا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس بہت سی ریزنز ہیں، میرے پاس بہت سی وجوہات ہیں. خدا ہمیں اپنی گہری محبت میں اور بڑھنے اور قائم رہنے کا فضل بخشے. آمین.